امریکہ کی بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوششیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ہمیں بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھی، کابل سے جس طرح انخلا ہوا وہ شرمناک لمحہ تھا۔ اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، اسکلڈ ورکرز ویزے کے لیے $1,00,000 فیس مقرر، ادائیگی کمپنیاں کریں گی۔ امریکی صدر نے گولڈ کارڈ ویزا روٹ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹک ٹاک کی فروخت کے لیے معاہدے پر چینی صدر سے اظہار تشکر، کہا شی جن پنگ سے روس یوکرین جنگ پر بھی بات ہوئی، امید ہے وہ بھی جنگ کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدم، اپنے ملک کا مستقبل افغان عوام کو ہی طے کرنا چاہیے۔ امریکہ کا خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا عوام کی خواہشات کے منافی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بگرام ایئر بیس سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امید ہے تمام فریق حقیقی معنوں میں خطے کے امن و استحکام میں تعمیری کردار ادا کریں گے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں نہیں ہوا، کئی ماہ لگے۔ کئی ممالک دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انکشاف، کہا سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہر مسلمان حرمین شریفین پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، یہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے سیکیورٹی کے لیے یہ ممالک میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کر سکتے۔ دفاعی معاہدے کا دائرہ دیگر خلیجی ممالک تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایگریمنٹ کی کوئی خفیہ شرائط نہیں۔ ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کا نعرہ مغربی تصور، ہم تعاون اور باہمی فائدے کے چینی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے خواہش مند ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، پاک سعودی عرب معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، ہم نے بھارت سے مقابلہ کر کے جنگ جیتی، کھیل کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ صدر مملکت کا دورہ چین، مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط، لائیو سٹاک، ٹیکسٹائل، انڈسٹریل پارک اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا معاہدے خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی اور برآمدات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ کاشغر میں صدر مملکت کے اعزاز میں شائعہ، آصف علی زرداری نے چینی شہروں کی ترقی کو متاثر کن قرار دیا۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ مسلسل کم، گڈو بیراج پر سیلاب نچلے درجے میں تبدیل، صرف 3,19,000 کیوسک کا ریلا۔ سکھر اور کوٹری بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، بہاؤ 3,41,000 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 2 روز میں بڑا ریلا گزرنے کا امکان۔ جام شوروں کے قریب کچے کے مزید علاقے زیر آب، فصلیں تباہ۔ میہڑ کے کچے کے علاقے میں 10 دیہات ڈوب گئے، مکینوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی۔ ملتان کی بستی پیر والا میں سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا، گھروں میں ابھی بھی 3 سے 4 فٹ پانی موجود، متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا جوائنٹ ٹریننگ کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، پیڈیاٹرک آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر شاہانہ لائف سٹائل کی تشہیر کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، ایف بی آر کے ریڈار پر 1,00,000 افراد کا ڈیٹا جمع۔ حکام کے مطابق بنگلوں، گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کا گھیراؤ ہوگا۔ مجموعی گوشواروں میں سے 80% کا آڈٹ کیا جائے گا۔ سالانہ آمدن کا اضافہ ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کھیت میں جا کر پانی پینا جرم بن گیا، روہڑی کے علاقے صالح پت میں ظلم کی انتہا، باز وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اونٹ روزگار کا واحد ذریعہ تھا، ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مالک غم سے نڈھال، انصاف کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ ایران پر عائد پابندیاں مکمل ختم کرنے کی قرارداد سلامتی کونسل نے مسترد کر دی، یورپی طاقتوں سے مذاکرات کی ڈیڈ لائن میں 8 دن باقی، سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت کس سے کرنی ہے، فیصلہ ایران کرے گا، مخالفین نہیں۔ ایرانی مندوب کی میڈیا سے بات چیت، ایران پر پابندیوں کا دوبارہ
نفاذ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دے گا، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ فلسطین کی آزادی کی جانب بڑا قدم، اقوام متحدہ میں 2 اسٹیٹ کانفرنس 2 دن بعد 10 ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اور 5 دیگر ممالک شامل۔ فرانسیسی صدر کے دفتر کی تصدیق۔ مستقبل کی فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہوگی، صدر میکرون کا 2 ٹوک موقف۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے تیز، 1 ڈویژن فوج پہنچ گئی، پناہ گزینوں کے زیر استعمال اسکول پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 43 فلسطینی شہید، تعداد 65,174 ہو گئی، 4,80,000 فلسطینی نقل مکانی کر گئے، صلاح الدین روڈ دوبارہ بند ہونے سے لاکھوں فلسطینی محصور۔ بھارت میں قرض نہ لوٹانے پر اخلاقیات کا جنازہ، خاتون بینکر نے غلیظ زبان میں فوجی اہلکار کو باتیں سنا دی، کہا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے تو سرحد پر نہ بھیجے جاتے، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو اسی لیے تمہارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، تم قرض پر جی رہے ہو، مجھے مت سکھاؤ، میری فیملی کا تعلق بھی فوج سے ہے۔ فون کال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انورادھا ورما نے معافی مانگ لی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 486ویں برسی، 3 روزہ تقریبات کا آج سے آغاز، کرتارپور میں یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ مقابلہ تو خوب کیا دل ناتواں نے، ایشیا کپ کے آخری لیگ میں عمان کو بھارت کے ہاتھوں 21 رن سے شکست، 188 رنز کے جواب میں عمان کا شاندار کھیل، 4 وکٹوں پر 167 رنز بنائے، حماد مرزائی 51 اور عامر کلیم 64 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ آج سے سپر 4 مرحلے کا آغاز، سری لنکا کی ٹیم بنگلہ دیش کا مقابلہ کرے گی۔ ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے، سپر 4 مرحلے میں روایتی حریفوں کا مقابلہ کل دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ قومی ٹیم کی بھرپور مشقیں، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ پر فوکس، دونوں ٹیموں کا گروپ میچ تنازع سے بھرپور رہا، کپتانوں اور ٹیموں نے ہاتھ نہیں ملایا، بھارتی کپتان کی سیاسی بیان بازی بھی تنقید کی زد میں رہی، کھیلوں میں سیاست لانے پر IOC کی بھارت پر تنقید۔ بھارتی ٹیم کی عقل ٹھکانے آ گئی، عمان کے خلاف میچ کے بعد پاکستانی امپائر فیصل آفریدی سے ہاتھ ملایا، بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے عمان کے کھلاڑی عامر کلیم سے مصافحہ کیا اور گلے بھی لگایا۔ سعودی پرو لیگ میں الاہلی کا شاندار کم بیک، الہلال کے خلاف آخری 13 منٹ میں 3 گول کر کے میچ برابر کر دیا، 78 منٹ تک الہلال کو 3-0 کی برتری حاصل تھی، ایوان ٹونی نے 2 گولز اسکور کیے۔ اور ویمنز رگبی ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ، دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں شکست، کینیڈا نے 19 کے مقابلے میں 34 پوائنٹ سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔